الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پہ جتنے بھی انعامات فرمائے ان کی نوعیت مختلف ہے، اور اللہ کا ہر انعام ایسا ہے جو انسانی زندگی کے بقا کے لیے ہے، اور اس لیے ہے کہ جس میں انسانی محفوظ رہے۔ اس نے ایک چیز کو خود ہی بنایا، خود ہی ڈیزائن کیا، اور خود ہی اس کی ضروریات کے مطابق اسے ماحول فراہم کیا۔ پانی کو بنایا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ سردی اور گرمی کے ٹیمپریچر بنائے اور ان کو کم اور زیادہ کرنے کے اسباب اور وسائل بھی بنائے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں وہ چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ جو کچھ کھاتے ہو اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ چیزیں تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں۔ زراعت، زمین، کسان، یہ سب چیزیں اللہ کو بے حد پسند ہیں، اور اسی وجہ سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نماز کے لیے حاضر ہوئے اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، تو آپ نے فرمایا معاذ تمہارے ہاتھ کھردرے ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کھیتوں میں کام کرنا پڑتا ہے، کچھ زمین اس کی بجائی میں کرتا ہوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے ان کے ہاتھ پکڑے پھر اور انہیں چوما اور فرمایا یہ ہاتھ اللہ کو پسند ہیں۔ یا تو یہ کہا کہ معاذ کے ہاتھ اللہ کو پسند ہیں، یا یہ فرمایا کہ جو آدمی بھی محنت مزدوری کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے ہاتھ کھردرے پڑ جائیں، یہ ہتھیلیاں اللہ کو پسند ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ شعور اجاگر کرنا کہ تم اپنے کام خود کرو، کسی کو کچھ نہ کہو، یہ بہت نمایاں تھا۔ حتیٰ کہ بیعت لیا کرتے تھے اس بات پہ کہ تم کسی سے اپنا کام نہیں کراؤ گے، کسی کو اپنا کام نہیں کہو گے۔ اور ان کا حال یہ تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ ان کا کوڑا اگر گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے اور گر جاتا تھا تو چابک نیچے گری ہوئی وہ کسی کو نہ اٹھانے دیتے تھے، اور طلب تو کرتے ہی نہیں تھے، خود اترتے تھے نیچے اور چابک اٹھاتے۔ وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا ہے کہ ہم کسی سے کوئی چیز نہیں مانگیں گے، اس پہ بیعت فرمائی۔ ان تمام تر جسمانی حفاظتوں کے ساتھ ساتھ
اللہ تعالیٰ نے روح کی تربیت کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے آخری امت اور آخری زمانے کے لوگوں کے لیے بہت بڑا انعام فرمایا، اور وہ خود کہتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے ان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ان کو 4 فرائض عنایت فرمائے، 4 چیزیں ان کے ذمے رکھیں، اور فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی، لوگوں کو سناتے ہیں۔ یہ نبی کا فریضہ ہے کہ جو وحی اس پہ نازل ہو وہ لوگوں تک پہنچائے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس سے قرآن بار بار یہ بات کہتا ہے کہ اللہ نے احسان کیا، انہیں بھیجا، اور ان کے ذمے یہ چیز ضروری ہے۔ یہ اہل سنہ کے عقائد میں شامل ہے۔ ہمارے نزدیک یہ بات عقیدے میں شامل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کی مخلوق کی طرف اس لیے بھیجے گئے کہ وہ اللہ کی راہ دکھائیں۔ اہل تشیع کے عقیدے میں یہ شامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عظمت سے لوگوں کو آگاہ کریں اور یہ بتائیں کہ ساری کے سارا دین اور خدا تک پہنچنے کی راہ اور سب کچھ صرف ایک خاندان کے لیے ہے، اور وہ خاندان حضرت عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب کا خاندان۔ اسی لیے ان کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں تو باقی سب سے افضل ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، آدم علیہ السلام سب علی کے تحت، اور انہوں نے اب تو بہت چیزیں آنے لگی ہیں، کئی جگہ وہ کہتے ہیں اور وہ صحیح کہتے ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق صحیح کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں تو باقی اللہ ہے، اور پھر رسول ہے، اور پھر علی ہے۔ علی تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے۔ شبہائے پشاور ایک کتاب ہے اہل تشیع ہی کی، پڑھ رہے تھے اور اصل کتاب ملتی نہیں تھی اس وقت میں، تو اس کے ترجمے میں جو تھا اس سے تو حد کر دی، اس سے کہا اللہ، علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب یہ ہے۔ اور یہ تو عام ہے کہ جو بھی ان میں سے ملتے ہیں ذاکرین وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے اور اس کے بعد علی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء علیہ السلام ان سے کم درجے کے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی بندے اور الوہیت کی نسبت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ خدا پر غالب ہیں، نہ خدا کے کسی حکم کو ٹال سکتے ہیں، اور نہ ہی ولیعذ باللہ خدا ان کا خادم ہے کہ ان سے پوچھ کے کوئی کام کرے۔ اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے۔ اسی لیے فتاوی عالمگیری میں جہاں بحث ہے عقائد کی، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ اللہ کبھی اپنے مقام سے نیچے اتنا نہیں آتا کہ مخلوق بن جائے، اور مخلوق میں کوئی فرد اپنے مقام سے اتنا اوپر نہیں اٹھتا کہ خدا بن جائے۔ تو اللہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا محبوب قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پوری انسانیت پر اللہ نے احسان کیا ہے، انہیں بھیجا۔
یعنی عقل سے بھی ماورا ہے۔ انسانی عقل انسان کی رہنمائی کرتی ہے، اور جہاں فیل ہو جاتی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انسانی عقل کی بھی رہنمائی کرتے ہیں کہ یہاں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں یہ جو نصاب تعلیم ہے زہر آلود، یہ نصاب تعلیم گمراہ کن، یہ نصاب تعلیم لوگوں کا ایمان چھیننے والا، یہ نصاب تعلیم کافر بنانے والا، یہ اسکولوں اور کالجوں کا نظام تعلیم حیا باختہ، یہ نظام تعلیم ایک ایک شخص کے اندر سے خدا کا خوف اور حیا نکالنے والا۔ یہ اس قدر خراب نظام تعلیم، اور اس میں خاص طور پہ جو بچے میتھمیٹکس اور فزکس میں ماہر ہوتے ہیں، جب وہ زیادہ محنت کرتے ہیں اور اوپر کو چلتے ہیں، پھر اور چلتے ہیں، پھر اور چلتے ہیں، ہم نے اکثر اپنے دوستوں میں یہ دیکھا کہ وہ جتنے بھی اس فزکس اور اس نظام تعلیم میں آگے چلے گئے، بالآخر پہنچ کے دہریے اور مرتد ہو گئے کہ اللہ تو ہے ہی نہیں، یہ فزکس کے قوانین ہیں جن کے تحت کائنات چل رہی۔ یہ فزکس کوئی اب ایجاد نہیں ہوئی، یہ پہلے بھی ہوتی تھی، مسلمان بھی پڑھتے تھے، مسلمان بھی پڑھاتے تھے، لیکن وہ نصاب تعلیم بیلنس تھا۔ وہ کہتے تھے عقیدہ یہ چیز ہے، اور یہ فزکس کے اصول طبیعات کے، کائنات میں جو کچھ عناصر اربع کر رہے ہیں ان میں واقع ہو رہا ہے، یہ اسی اللہ کے اذن اور حکم سے واقع ہو رہا ہے۔ تو نصاب تعلیم جو تھا اس میں وہ اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑتا تھا۔ اس لیے یہ جو نسلیں نشو و نما پا رہی ہیں، یہ ہم جیسوں نے پائی ہے، پڑھا ہے، ہم آگے پہنچ کے خدا کے منکر ہی ہوئے، اور خدا کی صفات کو تو ذکر ہی نہیں۔ یہاں عقل انسانی فیل ہے، یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عقل انسانی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں آگے چلو۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی تعلیم دی، وگرنہ محض بر بنائے عقل اللہ تک کون پہنچ سکا؟ عقیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے نجات، یہ ان کا احسان ہے۔ جو عقائد اور جو اعمال انہوں نے بتائے، وہ عقائد اور اعمال عقل انسانی دریافت نہیں کر سکتی۔ عقل انسانی وہ خود اقرار کرتی ہے کہ ایک حد تک انسانی اخلاقیات ہیں اور اس کے بعد کچھ نہیں۔ رسالت اس کے بعد کا بتا دی ہے کہ دیکھو عقل انسانی ہے، اس حد تک بتاتی ہے، تم خود سوچو، اور اس کے بعد ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کیا ہو۔ اس عقل انسانی نے ایسی ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں کہ اگر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور ان کی رہنمائی نہ ہوتی، کہیں سے کہیں جا پہنچتے، اور جو پہنچے ہوئے ہیں ان کا بھی حال دیکھ۔ اسی لیے احساس کبھی زندہ رہتا ہے، ضمیر کبھی زندہ رہتا ہے۔ یہ ضمیر اللہ نے اسے نفس لوامہ کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، ہم قیامت کے دن کی قسم کھاتے ہیں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور مجھے قسم ہے انسان کے اندر کے اس نفس کی جو اسے بری بات پہ ملامت کرتا ہے۔ نشہ جب اترتا ہے تو اس سے پوچھو اس کا حال کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار جھک ماری، نہیں کرنا آئندہ ایسا کام، بری بات، میں کیا زندگی گزار رہا ہوں۔ نبوت اسے بتاتی ہے کہ نفس جو اندر کا ہے اس ملامت سے بچو۔ ہے تو بہت خراب بات، اور کبھی ضرورت پیش آ جائے تو کرنی پڑتی ہے، وگرنہ ایسی باتیں معاشرے میں نہیں کرنی چاہیے والعیاذ باللہ۔ لیکن اس عقل انسانی کی درماندگی اور نبوت کی ضرورت
اور خاص طور پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھانے کو بات کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو جمع کیا، اور ہم نے کہا کہ دیکھو ہم ایک یہ رسول بھیج رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ تمہارے زمانے میں آ جائیں تو تم نے دو کام کرنے ہیں، یعنی موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تو اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی، وعدہ لیا کہ دو کام کرنے ہیں۔ اللہ نے کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایک تو ان پہ ایمان لانا ہے جس طرح تم رسول ہو، اس سے بڑھ کر یہ ہمارے رسول ہیں، اور دوسرے انہیں مدد کی ضرورت پیش آ جائے تو ان کی مدد کرنی۔ قالوا اقررنا، تمام انبیاء علیہ السلام نے اقرار کیا، انہوں نے کہا ہم حضرت پہ ایمان بھی لائیں گے اور حضرت کی مدد بھی کریں گے اگر ہماری زندگی میں آ جائیں۔ ایسے ہی تو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو میرے جھنڈے کے تلے لوگ اٹھائے جائیں گے، تمام انبیاء علیہ السلام میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، اور آدم علیہ السلام بھی میرے ہی جھنڈے کے نیچے آئیں گے، ولا فخر۔ اور میں یہ تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، میرا حال یہ ہے کہ عاجزی کی وجہ سے میں فخر نہیں کرتا، میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں انبیاء علیہ السلام کا بھی نبی ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کی راہ کون سی، وگرنہ یہ عقل انسانی جس پر ہماری نئی نسلیں اس برباد شدہ تعلیمی نظام اور ان اسکولوں اور کالجز میں پرورش پا رہی ہیں، ہمیں تو حق پہنچتا ہے بولنے کا، ہم خود اسی نظام سے نکلیں، ہم نہیں جانتے، ہم سے پوچھو۔ ولیعوذ باللہ، انسان تباہ ہو گیا، اس نظام سے برباد ہو گیا، نوکری مل جاتی چلو وہ بھی نہ ملے، ولیعوذ باللہ۔ اس عقل انسانی کا یہ حال ہے کہ عقل کے داعی اور عقل انسانی کو نبوت پر ترجیح دینے والے اب قرآن سے تو نہیں بھاگ سکتے تھے۔ چوتھی پانچویں صدی میں، اس سے پہلے تیسری صدی میں ایک فرقہ پیدا ہوا اور ان کا نام تھا اخوان الصفا، ستھرے دوست، اچھے دوست، بہت اچھے بھائی، اچھائی کو محبوب سمجھنے والے، وہ بھائی جو محبت کرتے ہیں پاکیزہ لوگوں سے، اس کا نام یہ رکھا انہوں نے۔ اور اخوان الصفا کی تربیت کے لیے رسائل لکھے گئے۔ جماعتیں جو تربیت کرتی ہیں جب علم کی بنیاد پر اٹھتی ہیں تو ایسے ہی ہوتی۔ جماعت اسلامی جب بنائی مولانا مودودی نے تو مولانا مرحوم نے 20 رسالے لکھے، اس وقت حیدرآباد دکن میں تھے، اور انہوں نے اس کو عام کیا، کروایا، پرنٹنگ، پبلشنگ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت کے معاشرے میں جو لوگ تھے جن کو اپیل کی وہ چیز جو مولانا کا پیغام تھا، ان سے جڑ گئے۔ اسی طرح ہوتا ہے، اہل علم اور جاہلوں کیا نعروں پہ جوڑ لیتے ہیں، ان کے کارکن پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں، وہ تو صرف جذباتی نعروں پر مبنی ایک گروہ جڑ جاتا ہے جس کو نہ عقل ہوتی ہے، نہ تعلیم، نہ شعور، اور اتنے آخرت سے بے خوف ہو جاتے ہیں کہ جو قائد نے کہہ دیا سچ ہے وہ سچ ہے، جس سے کہہ دیا جھوٹ ہے سو جھوٹ ہے۔ عقل انسانی یہاں آ کر بھی فیل ہو جاتی۔ اخوان الصفا نے رسائل مرتب کیے اور کوئی 90 رسالے لکھے یا 100 لکھے، اور عالم اسلام میں پڑھنے کا رجحان اتنا بڑا، اتنا زیادہ تھا کہ اسپین کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو مشرق وسطیٰ سے لے کے اسپین تک وہ سارے رسائل چند سالوں میں پھیل گئے، اور نوجوان نسل جو تھی اس نے اتنا پڑھا ان رسائل کو اور جذب کیا کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں نے نہیں پڑھے، شرمندہ ہوتا تھا۔
کہ ای میل کی ضرورت پیش آ گئی تو ہم نے ایک بچے سے کہا کہ آپ ای میل کر دیجئے، تو کہنے لگے آپ کر لیں، کمپیوٹر ہے یہ ہے نا آپ کریں۔ ہم نے کہا میں نہیں آتا، تو ہنسنے لگا۔ میں نے کہا بیٹے آپ صحیح ہنستے ہیں، ہمیں نہیں آتا۔ انکل آپ نے کیوں نہیں سیکھا؟ ہم نے کہا اب عمر نہیں رہی ایسی چیزوں، اب آپ کام کیجئے، اب آپ آگے بڑھیے۔ تو لوگ ہنستے تھے کہ اخوان الصفا کو نہیں پڑھا۔ اخوان الصفا کے رسائل لکھے گئے اور اسپین تک پھیلے، اور ان سب نے اسپین میں فلسفہ بہت ترقی کر گیا تھا۔ اس کا زوال بھی اللہ کا ایک عذاب تھا جو آیا تھا۔ خیر وہ ایک الگ موضوع۔ اور انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے گئے، اب اتنے 100 سال ہو گئے، اور اگر ہم اس کی تجدید نہیں کریں گے، قرآن کو نہیں بدلیں گے، قوانین کو نہیں بدلیں گے، تو یہ قرآن اور حدیث سوسائٹی کے مطابق نہیں رہے گا۔ اب ذرا سا نام دے دیا ماڈرن کے اجتہاد کرو۔ وہ لوگ جو تھے وہ جانتے تھے کہ مجتہد کس مقام کا آدمی ہوتا ہے، یہ تو نہ کہہ سکے، لیکن انہوں نے قرآن کی تبدیلی شروع کی کہ قرآن کا یہ حکم ہے اسے اس طرح بدلو، یہ حکم ہے اسے اس طرح بدلو، اور پورا ایک نقشہ کھینچ کے دیا۔ اور انہوں نے کہا کہ قرآن کینسل ہوا، اور آج سے مسلمان دنیا پہ عقل کی حکمرانی ہے۔ ایک طرف یہ اٹھ کھڑے ہوئے، دوسری طرف وہ فدائین کھڑے ہو گئے، نشہ اور جنت اپنی جالی بنا لی، اور اس زمانے سے بڑا آدمی بھی ان کی تلوار سے ہلاک ہوا، بیچارہ شہید ہوا۔ یہ سارے عالم اسلام میں کوہرام بپا تھا، اس وجہ سے کہ ہر کوئی عقل 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 عقل۔ اور انہوں نے اپنے رسالوں میں لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ ساس اور بہو کا مسئلہ بھی حل کرنا چاہیے۔ واللہ عالم، یہ شاید شروع دن سے چلا آتا ہوگا، اب تک ہے یا پتہ نہیں شروع دن سے نہیں ہوگا، بہرحال اس پہ کیا بات کرنی۔ لیکن انہوں نے کہا ہر گھر میں لڑائی اور فتنہ برپا ہے، صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم، ماں سے نکاح حرام ہے، فلاں سے حرام ہے، بھتیجی سے، بھانجی سے، اس سے اس سے اس سے۔ یہ حکم قرآن کا اس درجے میں کینسل کرنا چاہیے کہ دیکھو تمہارے گھر میں تمہاری بہنیں سارے کام کرتی ہیں، کپڑے سیتی ہیں، اور تمہارے لیے صفائی کا خیال رکھتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ انہوں نے کہا قرآن کے اس حکم کو بھی کینسل کر دینا چاہیے تاکہ گھر میں ہی ساری خدمتیں بھی ہوتی رہیں، اور ایک یہ خدمت جو جنسی طور پہ ہے یہ بھی وہیں پوری کر لو۔ باہر سے نہ لڑکی آئے اور نہ ہی کوئی فتنہ برپاؤ، نہ لڑائیاں ہوں، خوشی خوشی رہو۔ ہمارے زمانے میں یہ کرو، یہ عقل انسانی ہے۔ عقل انسانی نہیں بتا سکتی کیوں، کس سے، وہ عورت اور مرد جانتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ رشتہ حرام ہے، کھانا حرام ہے، یہ وضع حرام ہے، ایسے چلنا حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس طرح یہ بچے بہت سے ایسے ہی سو جاتے ہیں کہ بالکل الٹے ہو جاتے ہیں، کونیاں موڑ کے سینے پہ رکھ لی، بالکل الٹے ہو جاتے ہیں، پیٹ بھی فلیٹ اور سینہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، سر دائیں یا بائیں موڑ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو سوتے دیکھا تھا تو فرمایا کروٹ پہ سویا کرتے ہیں، جہنمی اس طرح لیٹتے ہیں، میں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ منع کرتے، فرمایا ایسے نہیں سوتے۔ یہ تربیت ہے۔ یہ انہوں نے احسان فرمایا کہ لیٹنے کا طریقہ بتایا، انہوں نے احسان فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اس طرح کھاتے ہیں اور اس طرح نہیں کھاتے۔ کھانا لایا گیا، پیش کیا گیا، ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے لقمہ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لی اور فرمایا اللہ کی قسم اس وقت بچے تمہارے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہی ہاتھ میں۔ فرمایا بیٹے
کل، بسم اللہ، ہمیشہ اللہ کا نام جب پڑھتے ہیں تو پھر کھانا شیطان کے پیٹ میں نہیں جاتا، تمہارے پیٹ میں جائے گا، ورنہ کھانے سے برکت اٹھ جاتی۔ عقل انسانی لے آئے برکت کا کیا تصور۔ فرمایا اللہ کا نام لیتے ہیں، کھانا شروع کرتے ہیں، کھانے کو تھوڑی دیر ٹھہرو بیٹے ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں، اور کھانے کو چوٹی سے نہیں کھاتے۔ یعنی مثلا چاول ہیں، وہ ڈش میں جمع ایک چوٹی بن گئی نا، اس کی ڈھیر لگ گیا نا، ڈھیر کا عروج اوپر کا حصہ بن گیا، منع فرمایا نیچے سے چاول لیتے ہیں ایسے، اوپر چوٹی پہ نہیں۔ فرمایا خدا کی طرف سے برکتیں اوپر نازل ہوتی۔ اسے کھانا کھا لیا، اور اسے یہ بھی فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھاتے ہیں۔ اب کھانے کے بعد پھل آئے، اللہ پھلوں کو پہلے ذکر کرتا ہے، کھانے سے پہلے پھل۔ اللہ فرماتے ہیں وَفَوَاكِهْ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور جنت میں پھل پیش کیے جائیں گے جنہیں وہ چنیں گے اپنے مزاج، اپنے ٹیسٹ، اپنے ذوق کے مطابق۔ وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور اس کے بعد پرندوں کا گوشت جس کی انہیں خواہش تھی وہ پیش کیے جائیں گے۔ ہم نے زندگی میں ایک آدمی دیکھا، وہ جہاں بھی تشریف لے جاتے تھے کہتے تھے پھل بھی ہیں کھانے کے بعد۔ کوئی کہتا تھا ہاں، تو فرماتے تھے پہلے پھل لے آؤ۔ تو ایک دن ان سے عرض کیا کہ حضرت یہ کس وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا جنتی یہی کریں گے نا، تو دنیا میں کیوں نہ جنتیوں والا کام کریں، ان سے مشابہت پیدا کر لیں، عین ممکن ہے موت کے بعد اللہ مجھے کھانے کو پھل دے۔ اللہ نے پھلوں کا پہلے ذکر فرمایا فواکہ مما یشتہون ولحم طیر، فواکہ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون۔ اب پھل آئے اور اس سے اپنے آگے سے کھانا شروع کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت بتاتی ہے۔ آپ نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور یوں ہوا میں چھوڑ دیا، اور آپ نے فرمایا جب مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا، پھر جہاں سے تمہارا جی چاہے شروع کر۔ یہ اتنا فرق کرنا کہ اس وقت یہ اور اس وقت یہ نبوت کی بات ہے، سرکار کی بات ہے۔ عقل انسانی کیسے اس کا فیصلہ کر سکتی ہے، کیسے ڈھونڈ سکتی ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزاج، اپنی طبیعت، وہ بالکل عام لوگوں کی طرح ان سے بات کرتے تھے، سلوک کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، اور ان کے اعتراضات کا جواب دیتے تھے۔ مال تقسیم کیا ہے، ایک آدمی نے کہا کہ عادل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کریں، یہ مال تمہارا بھی نہیں اور تمہارے باپ کا بھی نہیں۔ ایک طرح کی گالی تھی جو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ کیا خوبصورت جواب دیا ہے، کیا اچھا جواب اس کو سمجھایا۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے وحی کے معاملے میں میرا اعتبار کرے اور اس پہ فرشتے نازل کرے، اور تم چار ٹکوں کے لیے مجھ پر اعتبار نہیں کرتے، یہ کیسی چیز؟ بہترین جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف احکامات بھیجے ہیں ان کو صاف بیان کریں، اور اگر آپ صاف صاف لوگوں سے نہیں کہیں گے وما بلغت رسالتہ، آپ نے اللہ کی رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ یہی وہ چیز ہے جو ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچنے کا حق ادا کر دیا۔ اور آخری خطبے میں آپ نے اشارہ کیا، ہاتھ اٹھایا اور فرمایا حل بلغت، لوگوں میں پیغام پہنچا چکا۔ لوگوں نے کہا کہ بالکل آپ پہنچا چکے۔
آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہ اس پہ گواہ ہے، یہ تیری مخلوق کہہ رہی ہے میں نے پیغام، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ آپ نے کہا لوگوں اللہ کا پیغام پہنچا چکا نا؟ انہوں نے کہا جی آپ پیغام پہنچا چکے۔ آپ نے اللہم اشہد، اللہ دیکھ اور گواہ ہے اس بات پہ کہ میں نے لوگوں کو تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہاں پہنچ کے عقیدے میں فرق پڑا۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام یہ دینا تھا کہ علی میرے بعد خلیفہ ہوں گے اور خلافت قیامت تک، خلافت تو نہیں امامت قیامت تک ہمارے نسب میں جاری رہے گی، قیامت تک صرف ایک خاندان ہے جو پوری امت پہ حکمران قائم کرے گا۔ اور اس کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں کر دیا۔ وہ عید غدیر جو منائی جاتی ہے وہ دراصل یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ پورے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ میرے دوست ہیں، اور جس کا علی دوست ہے اللہ اس کا دوست ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام پہنچانا تھا وہ قرآن کی صورت میں، اپنی تبلیغ کی صورت میں، حدیث کی صورت میں پوری امت کے لیے پہنچا دیا، اور اس کی گواہی انہوں نے آخری خطبے میں لوگوں سے لی۔ اور اس پیغام پہنچانے کے اور اس کے بعد جہاں تک امامت اور خلافت کا مسئلہ ہے وہ اللہ نے خود طے کر دیا، اور اللہ نے کہا امرہم شورا بینہم، تم آپس کے باہمی معاملات حکومت کی سطح میں بھی گھر کی سطح پہ بھی آپس میں مشورہ کر کے طے کرو۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیتے۔ اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جب کوئی بڑا کام پڑ جائے آپ صحابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیجئے، اور جب مشورہ پورا ہو جائے فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب یہ طے ہو جائے کہ یہ کام کرنا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کر کے اب شروع کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف لائے، رات کو میدان جنگ چنا، پختہ زمین مٹی کہ یہاں جم کے لڑیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ عرض کیا اللہ کے رسول یہ خدا کا حکم ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے جناب؟ کہ آپ نے کہا میری رائے یہ ہے کیونکہ زمین پختہ ہے، جم کے لڑیں گے، ہر طرف ریت ہی ریت۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، میرا خیال ہے وہاں ریت ہے اور موسم ایسا ہو رہا ہے کہ بارش ہوئی کہ ہوئی، اور بارش کی صورت میں یہاں کیچڑ بن جائے گا، پاؤں پھسلیں گے، ریت جم جائے گی، وہاں جم کے لڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند آیا مشورہ، آگے تشریف لے گئے۔ یہ ہے مشورہ۔ اسی لیے تربیت میں بچوں سے بھی مشورہ کیا جاتا ہے تاکہ بچے کو عادت پڑے کہ خود سر نہیں ہو جانا، ہر کام خود ہی نہیں اٹھ کے کر لینا، کسی سے مشورہ بھی کر لینا ہے کہ یہ کام کریں یا نہ کریں۔ یہ تربیت کا حصہ ہے، اس لیے کہ صحیح بات کسی کی ملکیت تھوڑا ہی ہے، اللہ بچے کو بھی صحیح بات الہام کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جاہل کو بھی صحیح بات الہام فرما دیتا ہے، وہ خدا کے اپنے فیصلے۔ اس لیے عقل انسانی گم ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عقل کی ہاتھ پکڑ کے اسے بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے تاکہ تمہاری آخرت کی زندگی تم کامیاب قرار پاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پہ انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ عرض کریں۔